ٹنڈوالا یار میں عید کے دن افسوسناک حادثہ، تیز رفتار کار نصیر کینال میں جا گری، 4 افراد ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال کر سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں بحق کار سواروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی میں ٹیلی فون پر گفتگو، ملکی سیاسی صورتحال، کراچی کے حالات سمیت ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خالد مقبول صدیقی اور MQM کے کارکنوں کو عید کی مبارکباد۔ اور سپہ سالار کی عید بارڈر پر جوانوں کے ساتھ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا عید کے روز جنوبی وزیرستان اور DI خان کا دورہ۔ ASPR نے بتایا آرمی چیف نے نماز عید مغربی سرحد پر جوانوں کے ساتھ ادا کی، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ اور عید الفطر خوشیوں کا تہوار، ہر لمحہ خوشگوار، نماز عید سے آغاز، دوستوں سے ملاقاتیں، بھرپور ضیافتیں، دن بھر خواتین باورچی خانوں میں مصروف، رات میں ہوٹلوں پر رش۔ کچھوالا کے پہلوانوں کا چھوٹ عید پر گوشت سے بڑا مقابلہ پڑ گیا، سٹیم روسٹ، رامپو، دم پخت پلاؤ اور خیمے پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ پہلے عید بٹوری پھر خوب لٹائی، میٹھی عید کے پہلے دن ننھے بچوں کی بڑی مستیاں، کراچی، حیدرآباد، سکھر، فیصل آباد میں بچوں نے کیا خوب انجوائے۔ کوئی گیا سمندر کنارے تو کسی نے رخ کیا پارک کا، کراچی میں CBU پر کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کسی نے گھڑ سواری کے مزے لیے۔ چڑیا گھر میں بھی خوب رش، شرارتی بچوں کی جانوروں سے اٹکھیلیاں، بڑے بھی سیلفیاں لے کر اپنے وقت کو یادگار بنانے میں مصروف۔ لاہور، پشاور کے پارکس میں بچوں نے رونق لگا دی۔ ملک بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، کراچی میں سبیل والی مسجد، گوانا ہاؤس، پولو گراؤنڈ، لاہور کی شاہی مسجد، باغ جناح، داتا دربار اور منصورہ، فیصل آباد کے پبلک سیکریٹریٹ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات، وطن عزیز کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الفطر کی نماز نواب شاہ میں ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید کی ادائیگی لاہور میں کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی نماز عید لاہور میں ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ نے عید کی نماز گڑھی خدا بخش میں ادا کی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ کامران ٹیسوری، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر معززین شریک ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے نماز عید پولو گراؤنڈ میں ادا کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان، رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز عید پڑھی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نماز عید DI خان میں پڑھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عید پر نواز شریف سے ملاقات، اہل خانہ کے ساتھ عید منائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کا ذاتی عمرہ میں استقبال کیا۔ حمزہ شہباز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، سلیمان شہباز اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے والدین کی قبروں پر بھی فاتح خوانی کی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ بھائی کو سوئیاں بہت پسند تھیں، اماں نے اس بار عید پر سوئیاں نہیں بنائیں۔ مظفر گڑھ کے نائک محمد شریف کے گھر اس عید پر اداسی کا ڈیرا۔ سپاہی اسد اللہ کا کمسن بیٹا والد کے بغیر عید مناتے ہوئے رو پڑا۔ اسد اللہ کے والد کہتے ہیں کہ صبح قبرستان گیا تو بیٹا یاد آ گیا، پچھلی عید پر وہ میرے ساتھ تھا۔ نائک محمد شریف کو کوئٹہ، جبکہ سپاہی اسد اللہ لکی مروت میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ لاہور کے شہید محمد اقبال کے بغیر اہل خانہ کی پہلی عید، والد اور بھائی کو شہید محمد اقبال پر فخر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ بابڈا ٹاؤن آمد، شہید کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خارج کے خلاف لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی، پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ ماہرنگ بلوچ کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، ماہرنگ ٹرین یرغمال بنانے والوں کی مذمت کریں۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ دہشت گرد بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی مطالبہ یا کوئی عذر دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کا حل آپریشن ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی حرکتوں کے لیے پی کا جیسا سخت قانون ہی ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے آج ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی ممبر اڈیالہ جیل نہیں آیا۔ جیل ذرائع نے بتایا بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی سے عید پر ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے۔ سندھ کے خدشات دور کیے بغیر کوئی نہر نہیں بننی چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ان کی جماعت سندھ کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ کراچی والوں کو ڈکیتی کے دوران مارنے والے اور ڈمپروں سے کچلنے والے سب غیر مقامی ہیں۔ کراچی کو اب اس حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کراچی کا خیال رکھنا وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے۔ کال سینٹر کیس میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے صحافی فرحان ملک اور محمد عطیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کی مزید ریمانڈ کی اصطلاح مسترد کر دی۔ فرحان ملک اور محمد عطیر کو ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ فرحان ملک کے وکیل نے کہا ایف آئی اے عدالت میں ان کے موکل کا جرم بتانے سے قاصر ہے۔ مقدمے میں نامزد ملزم نے عدالت کو بتایا کہ وہ فرحان ملک سے پہلی دفعہ ایف آئی اے آفس میں ملا ہے۔ عید پر سفارتکار بھی پاکستانیوں کی خوشیوں میں شریک۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ اور ان کے اسٹاف کی تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد۔ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ البوم کی انگریزی جبکہ اسٹاف کے اردو، سندھی اور بلوچی میں عید مبارک کے پیغامات۔ جرمن سفیر کی شلوار قمیص میں اردو میں عید کی مبارکباد۔ کراچی میں جرمن قونصل جنرل، روسی اور سری لنکن قونصل جنرل نے بھی پاکستانیوں کو عید مبارک کا پیغام دیا۔ عید گلے شکوے بھلانے، خوشی اور دوستی بڑھانے کا نام۔ بنوں میں گھر جا کر رنجشیں دور کرنے کی قدیم روایت عید پر شکوے شکایتیں دور کرتے ہیں، مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ روایتی پکوان بنو پلاؤ اور دیسی گھی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ عید پر بھی پاک فوج کے جوان سرحدوں کی حفاظت پر مامور۔ چمن میں جوانوں نے سرحد پر نماز عید ادا کی اور ساتھیوں سے گلے ملے۔ افغان سرحد پر تعینات ایف سی بلوچستان کے جوان قوم کی شان۔ فوجی جوان کہتے ہیں کہ قوم سکون کی نیند سو جائے، ہم حفاظت پر مستعد ہیں۔ کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے قریب کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی، کار ڈرائیور فرار۔ ٹھٹھا کے علاقے میرپور ساکروں کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق۔ ساہیوال میں فیصل آباد روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرانے کے بعد گاڑی سے ٹکرا گئیں، 4 بچے زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا عید الفطر کے روز شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محافظوں کی قربانیوں کی بدولت قوم عید کی خوشیاں اطمینان سے منا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی جانب سے عید کی مبارکباد کہتے ہیں امید ہے جلد لیڈر اور کارکنان کو جیل سے رہائی مل جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ مودی فاشسٹ حکومت نے عید الفطر کی نماز پر پابندی لگا کر مظلوم کشمیریوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں نماز عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کرنے نہیں دی گئی۔ سری نگر کے جامع مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی۔ نماز عید کی امامت سے روکنے کے لیے میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ میر وائز عمر فاروق کے اقدام کی شدید مذمت۔ پشاور آرمی پبلک اسکول کے طلباء کا سرحدوں کے محافظوں کے نام محبت بھرا پیغام۔ عید پر پاک فوج کے جوانوں کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر بھیجے۔ بچوں کا کہنا تھا کارڈ ان کے لیے بنائے جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ملتان کے سپاہی اسد اللہ شہید مادر وطن پر جان نثار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ عید کے دن اہل خانہ کو ان کی جدائی کا غم لیکن شہادت پر فخر بھی۔
کوئٹہ میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں جام شہادت نوش کرنے والے نائک محمد شریف شہید بھی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن والدہ اور بھائی کو ان کی شہادت پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی UAE صدر اور ابوظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان سے فون پر بات، پاک امارات تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی اشتراک میں تبدیل کرنے کا عزم دہرایا۔ ملیشین ہم منصب انور ابراہیم اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو بھی فون کیا۔ شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور قازقستان کے صدر کو بھی فون۔ رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا۔ بنوں میں دشمنی پر فریقین کے درمیان فائرنگ سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ ثوابی میں پرانی دشمنی پر نماز عید کے بعد گولیاں چل گئیں، 2 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ ایبٹ آباد میں عید کی نماز کے بعد فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مہنگائی کے خلاف عید کے بعد تحریک شروع کر رہی ہیں، تمام صوبوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کا راستہ گریٹر ڈائیلاگ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اگر لوگوں کی ناراضی ختم کرنی ہے تو سب کو آئینی حدود میں جانا پڑے گا۔ فارم 47 کے لوگوں کو مسلط کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ عید کے پہلے روز اسرائیلی فورسز نے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر حملے کیے، متعدد بچوں سمیت 64 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں 6 اور خان یونس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز نے عید پر نئے کپڑے پہنے بچوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں ہلال احمر نے ملبے سے 14 کارکنوں کی لاشیں نکال لیں جو گزشتہ ہفتے اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی ہر دھرمی برقرار، کہا حماس ہتھیار ڈال دے اور غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے حوالے کر دے۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ زلزلے سے خوفناک تباہی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ قیامت خیز زلزلے سے 1700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے، 300 لاپتہ، 2 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو حملے کی دھمکی دے دی، کہا جوہری معاہدہ نہ کیا تو ایران پر بمباری ہوگی۔ اگر ایران نے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت سے انکار جاری رکھا تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے۔ ایران معاہدہ نہیں کرتا تو پہلے کی طرح سیکنڈری ٹیرف عائد کروں گا۔ ایران کو خط بھیجا اور کہا تھا ایک فیصلہ کرنا ہوگا، مذاکرات کریں یا برے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ گزشتہ روز ایرانی صدر نے ٹرمپ کے خط کے جواب میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کے ریٹیل انڈسٹری میں نئی تبدیلی، اے آر وائی گروپ کا چیز ریٹیل سٹورز میں سرمایہ کاری کا اعلان۔ اے آر وائی چیز کے 100 سٹورز نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں کھولے جائیں گے۔ CEO اے آر وائی گروپ سلمان اقبال کہتے ہیں ہم چیز کو ایک نئے اور بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پاکستان کی سب سے بڑی ریٹیل چین بنایا جائے۔ چیز ریٹیل سٹورز کے مالک فراز اقبال نے شراکت کو خوشائن قرار دیا، کہتے ہیں یہ چیز کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے۔ راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگانے کے لیے تیار، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا گانا گائیں گے، گلوکارہ نتاشا بیگ اور ابرار الحق بھی ساتھ نبھائیں گے۔ آفیشل اینتھم کی تیاری کی ویڈیو PSL نے سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ ون ڈے سیریز میں واپسی کا مشن، قومی ٹیم کی سیڈن پارک گراؤنڈ میں پریکٹس، کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں فیلڈنگ کی پریکٹس کی، بیٹرز اور بالرز نے نیٹ سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا، سیریز میں کیویز کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کرکٹرز کا عید پر پیغام، کہا امت مسلمہ کو یہ دن مبارک ہو۔
सलमान आगा, इमाम उल हक, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ियों ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दुआएं। कहा, अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। साबिक कप्तान की अहलिया शनेरा अकरम बोली कि जहां जहां मुसलमान हैं सबको ईद की खुशियां मुबारक हों। रिजवान ईदी देते हो अब तो कप्तान हो। पीसीबी ईद स्पेशल शो में मेजबान वहाब रियाज का सवाल, खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। फखर ने कहा, रिजवान तो नहीं, इफ्तिखार पूरी टीम में $10 तकसीम करता है, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। मोहम्मद रिजवान बोले, अहलिया अक्सर साथ ना होने पर शिकवा करती हैं। नसीम शाह ने कहा, ईदी तो बचपन में भी नहीं मिली। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पेशकश। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की, लिखा, मोहब्बत और खुशियों के साथ ईद मुबारक। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो भी ईद के रंग में रंगाए। पैगाम में लिखा, दुआ है ये खास वक्त आप और आपके प्यारों के लिए खुशी और सुकून लाए। नौजवान खिलाड़ी की बड़ी फतह, नोवाक जोकोविच को 100वां टाइटल जीतने से महरूम कर दिया। जैकब मेंसिक ने सर्ब स्टार को अपसेट शिकस्त देकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। जैकब ने पहली बार एटीपी ट्रॉफी अपने नाम की। और ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। ईद का आगाज बाखबर सवेरा से हुआ। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां ईद के तीनों दिन। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, खलीलुर रहमान कंवर और दीगर बनेंगे मेहमान। गुलकार ज़ीशान रोकड़ी भी लगाएंगे 4 चांद। स्पोर्ट्स रूम में साजिद खान और नौमान अली बने मेहमान। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। पहले और दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में। पहले और दूसरे दिन होगा मिजाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नुमान न्यास करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर बात। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।